حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جب وہ نور والا اس دنیا میں تشریف لایا، میں نے چاہا کہ اس نور والے کی صورت دیکھ لوں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نور والا جو ہے سفید لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہے۔ میں اس سفید لباس کو دیکھ کر کے حیران تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے آمنہ حیران کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ یہ جو اس لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اس کا رب ان کو جنت سے کپڑا پہنا کر کے بھیجا ہے۔ چھوڑیں گے ماں آمنہ کیا فرمائی کہ سفید لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کی پھوپھی حضرت اسما ایک گھڑا میں پانی لے کر کے اپنے سر پر مٹکا رکھ کر کے کہیں سے آ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے آسما کدھر جا رہی ہو؟ آسما کہنے لگی، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آج میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں، آج میرے بابا عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کو نہلانے کے لیے، اس کو غسل دلانے کے لیے، اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں تاکہ اس کو میں غسل دے دوں۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے آسما کیا تجھے خبر نہیں ہے یہ پیدا ہونے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اور اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اے آسما یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے ایک ناپاکی کے ساتھ نہیں آئے گا، کثافت کے ساتھ نہیں آئے گا، غلاظت کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے۔ اب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، دن پیر کا تھا، دن دوشنبہ تھا، سورج انتظار کر رہا تھا، نبی تشریف لانے والے ہیں، ہم چہرے کی زیارت کریں گے، چاند انتظار کر رہے ہیں، آسمان بھی انتظار میں ہے، زمین بھی انتظار میں ہے، کم و بیش جتنے پیغمبر آئے سب کے سب ان کے نغمہ گاتے ہیں، سب کے سب ان کا ترانہ گاتے ہیں۔ میرے نبی صبح صادق کے وقت دن دوشنبہ پیر کا تھا، دنیا میں تشریف لائے۔ اب میرے نبی کی عظمت دیکھیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میرا نور نظر دنیا میں آیا تو میں نے چاہا کہ ان کی صورت دیکھ لوں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نور والا آیا ہے تو سر کو سجدے میں رکھ کر کے آیا ہے۔ کیا؟ سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تو حضرت آمنہ پر کیا فتویٰ لگائے گا؟ میرے نبی کی ماں جان کہتی ہے کہ سر سجدے میں رکھا ہے اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یہ رب حبلی امتی کون کہہ سکتا ہے؟ میرے دوستو اگر میں آپ سے کہوں، اگر 5 سال کا بچہ 10 سال کے بچے سے کہے اے بیٹا ادھر آؤ تو کہے گا پاگل ہو گیا۔ 10 سال کا بچہ 20 سال کے بچے سے کہے میرے نواسے ادھر آ تو کہے گا پاگل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کسی کو بیٹا بولنے کے لیے باپ بننا ضروری ہے، کسی کو پوتا بولنے کے لیے دادا بننا ضروری ہے، کسی کو نواسا بولنے کے لیے نانا بننا ضروری ہے، اور کسی کو امتی بولنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ اور آمنہ کہتی ہے کہ میرا وہ نور نظر ابھی دنیا میں تشریف لایا
ہے, سر کو سجدے میں رکھا ہے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے فرما, میری امت کو میرے حوالے کر دے. یہ امتی امتی کون کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. قرآن کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ نہیں کہا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 40 سال کے بعد تمہیں نبوت دیا, نہیں. قرآن کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومن پر بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنی عظمت والے رسول کو تمہارے بیچوں بیچ میں مبعوث فرما دیا. اللہ اپنے رسول کو رسول کب کہہ رہا؟ جب بھیج رہا ہے. اب یہ ذات اقدس دنیا میں تشریف لائے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو پالا ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے پورے خاندان کو پالا ہے. سچ یہ ہے کہ حضور نے حلیمہ سعدیہ کے پورے خاندان کو پالا ہے. جب حضور مکہ سے حلیمہ کے گھر تشریف نہیں لے گئے تھے, اس وقت جو ہے حلیمہ کے گھر میں جتنی بکری تھی سارے کے سارے دودھ دینا بند کر دی تھی. ان کے محلے میں جتنی بکری تھی سب کے سب دودھ دینا بند کر دی تھی. ان کے محلے میں جتنے بچے تھے سب کے سب بیمار ہوتے جاتے تھے. ان کے محلے میں غریبی چھا چکی تھی. لیکن جب میرے نبی اس محلے میں قدم رکھتے ہیں, وہ بکری جو دودھ دینا بند کر دی تھی آج سے دودھ دینا شروع کی ہے. وہ بچے جو بیمار ہوتے تھے, اللہ نے اپنے محبوب کو جب وہاں بھیجا, ان کے محبوب جب اس زمین پر قدم رکھتے ہیں, محبوب کے قدموں کی برکت سے تمام بچوں کو شفا مل جاتی ہے. میرے دوستو, حلیمہ سعدیہ کے گھر میں میرے نبی تشریف فرما ہے. بچپن کا زمانہ ہے. ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے اس نور نظر کو جھولے میں کہیے یا اس وقت جس چیز میں بچے کو لٹایا جاتا تھا, ایسے ہی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر میں میرے نبی کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا ہے, آرام فرما رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ اپنے کام میں لگ گئی ہے, اپنے کام میں ملبوس ہو گئی ہے. کچھ دیر کے بعد دل نے خیال کیا میں نے عظمت والے بچہ کو مکہ سے لے کے آیا ہے, ان کی بڑی شان ہے, ان کا بڑا رتبہ ہے, ان کا بڑا مقام ہے, میں نے اپنے گھر پہ سلایا ہے, چلو اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ ہے کیسا. جیسے ہی حلیمہ سعدیہ اس بچے کو دیکھنے آتی ہے, کیا دیکھتی ہے؟ وہ بچہ جس کو میں نے مکہ سے لے کے آیا تھا جھولے پہ لیٹا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ نے سوچا ہم نے تو کونو گیت نہیں گائی, ہم نے تو کوئی قصیدہ نہیں پڑھا, ہم نے تو کچھ اسے سنایا نہیں, یہ بچہ مسکرا رہا ہے کیوں؟ چہرے اقدس پر نظر تھی, منہ اقدس پر. حلیمہ سعدیہ آگے بڑھ کر کے چشمان کریمہ پر جب نظر پڑتی ہے تو حضرت حلیمہ کیا دیکھتی ہے؟ میرے نبی کی نظر آسمان کی طرف اٹھی ہے. اس وقت حلیمہ کا چھت پھٹا ہوا تھا. حلیمہ دیکھ رہی ہے جھولے میں جو بچہ لیٹا ہے, ان کا ہاتھ کبھی دائیں ہلتا ہے, آسمان کا چاند دائیں جھکتا ہے, ان کا ہاتھ کبھی بائیں ہلتا ہے, آسمان کا چاند بائیں جھکتا ہے, ان کا ہاتھ کبھی پیتانے کے طرف جاتا ہے, آسمان کا چاند ادھر جاتا ہے, ان کا ہاتھ کبھی سرہانے کے طرف جاتا ہے, ان کا ہاتھ جب سرہانے کے طرف جاتا ہے آسمان کا چاند ادھر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اے میرے دوستو, یہ چاند کیا ہے؟ خدا کی قدرت کا مظہر بنا ہوا ہے, جسے دنیا دیکھ کر کے خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے.
جسے دنیا دیکھ کر کے خدا کی قدرت کو ماننے پر مجبور ہے، اور میرا نبی اسی خدا کی قدرت سے کھیل رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرا نبی بچپن کے عالم میں اسی خدا کی قدرت سے کھیل رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، دنیا میں جتنے بچے ہوئے اور جتنے آنے والے ہیں، سب کے سب پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، سب کے سب مٹی کے برتن سے کھیلتے ہیں، لیکن اللہ کا محبوب وہ ہے، اللہ کا رسول وہ ہے، اللہ کا حبیب وہ ہے کہ یہ خدا کی قدرت سے کھیلتے ہیں، اور بتا دیتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، میرے نبی کی انگشت مبارک میں اللہ نے یہ طاقت دی کہ اگر آسمان کے طرف اشارہ کر کے چاند سے کہہ دے تو چاند اپنا سینہ چیر دے۔ حبیب یمنی کی خواہش پر میرے نبی نے آسمان پر کہا تھا، کب؟ ایک شخص حبیب یمنی نام کا تھا، اس نے کہا کہ آپ اگر سچ مچ اللہ کا نبی ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کب؟ تو اس نے کہا دین میں۔ اب دین میں چاند کہاں سے ہوگا؟ چاند کا کام ہے رات میں، سورج کا کام ہے دین میں۔ لیکن ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقابلہ ہوا۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ایک پتھر اٹھایا اور نمرود کے سامنے لے جا کے رکھ دیا اور کہا، اے نمرود، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال۔ لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ نمرود کبھی نکال نہیں پائے گا۔ نمرود تو نکالنے نہ سکا، نہ نکال پایا، لیکن مقام الوہیت پر حضرت ابراہیم کی دلیل موجود تھی۔ حضرت ابراہیم کی دلیل کیا ہے کہ اگر تو خدا ہے تو میرا خدا تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال۔ نمرود ہار گیا۔ زمینی معاملہ ہوتا اپنی طاقت لگا کے کچھ بھی کر دیتا، اب تو آسمانی معاملہ آ گیا، اب کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ لیکن مقام الوہیت پر ابراہیم علیہ السلام کی دلیل موجود تھی کہ جو پچھم سے سورج نکال دے گا وہ خدا۔ تو میرے دوستو، ابراہیم کے سامنے نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن مقام صیبہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اشارے میں سماعت کیجئے بس۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے علی، ادا پڑھوگے کی قضا؟ علی سمجھ رہے تھے پاور والے نبی، اختیار والے نبی، قوت والے نبی، عظمت والے نبی، دونوں جہاں کے مالک نبی، دونوں جہاں کے مختار نبی، اللہ نے ان کو پوری کائنات میں حکومت دی ہے، اللہ نے ان کو پوری کائنات میں افضل بنایا ہے۔ جب میرا نبی پوری کائنات میں افضل، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ میرے رسول کا ہے، میرے رسول کے بعد کسی اور پیغمبر کا ہے، کسی اور نبی کا ہے، تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ ہیں تو ہم قضا کیوں پڑھیں؟ علی جانتے تھے، علی سمجھتے تھے کہ قوت والے نبی، عظمت والے نبی میرے سامنے ہے، میرے سامنے ہے۔ صحابہ جانتے تھے یہ جو کہہ دیں گے وہی ہونے والا ہے، یہ جو کہہ دیں گے آج وہی ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم قضا کیوں پڑھیں، ہم تو ادا پڑھیں گے۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ جو چاند سورج ڈوب چکا تھا،
وقت کے حساب سے، لیکن میرے نبی کے اشارے سے وہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پھر سے نکل آیا، دوبارہ پھر سے نکل آیا۔ اب حضرت علی سے سوال ہوا، اے علی نماز پڑھو۔ علی نماز پڑھ رہے ہیں، سورج موجود ہے، کھسک نہیں رہا ہے، ڈوب نہیں رہا ہے۔ علی سے سورج سے کہا گیا، اے سورج آج تو فطرت کے مطابق نہیں نکلا ہے، معمول کے خلاف کام کیا ہے، دستور کے خلاف کام کیا ہے۔ روزانہ تو پورب سے نکلتا تھا، آج پچھم سے نکلا ہے، تو ڈوبے گا کب، غروب ہوگا کب؟ تو سورج نے کہا، ہم آج ایک عاشق رسول کے لیے نکالے گئے ہیں، وہ جب تک نماز عصر پڑھ نہیں لیتے ہیں تب تک ہم ڈوبنے والے نہیں ہیں۔ آخر کار سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز حضرت علی پڑھ لیے، سورج ڈوب گیا، لیکن نماز بھی ہو گئی، سورج بھی ڈوب گیا۔ مقام الوہیت پر ابراہیم کی دلیل یہاں موجود ہے کہ اگر خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال۔ نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے نکال کے دکھا دیا۔ نمرود تو نہ نکال پایا، لیکن میرے رسول نے یہاں نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، ابراہیم کی دلیل مقام الوہیت پر موجود ہے اور تم نے سورج کو نکال دیا ہے، کہیں لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے۔ تم اب کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو تم مجھے خدا مت سمجھنا، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اسی جملہ سے لوگ بہک جاتے ہیں، اسی جملہ سے لوگ اپنے اپنے ایمان کو کبھی کبھی کھو بھی دیتے ہیں۔ کیوں کھوتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس سے آگے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ محبوب سورج کو آپ نے نکالا ہے تو آپ ہی کہہ دو، قل انما انا بشر، کہ اے محبوب اپنے لوگوں سے کہہ دو، اے لوگوں مجھے خدا مت سمجھنا، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن میں تم سے افضل ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے، تجھ پر وحی نہیں آتی ہے، میں تم سے افضل ہوں، تم سے اعلیٰ ہوں۔ لیکن یہاں تک لوگ نہیں بتاتے ہیں، یہاں تک لوگ نہیں سمجھتے ہیں، بس آدھی آیت کو سمجھ کر کے نبی کی شان میں توہین کر ڈالتے ہیں کہ نبی ہمارے طرح۔ کسی بھی شکل صورت میں نبی امتی کے طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ نے ہر نبی کو یہ مقام دیا ہے کہ اپنی امت میں وہ سب سے افضل ہو، ہر نبی کو۔ اور میرے نبی کو جب بھیجا تو سب امتی میں نہیں بلکہ انبیاء میں سب سے افضل، رسولوں میں سب سے افضل، کائنات میں سب سے افضل۔ کہ مقام خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ محمد کا خدا جانے۔ مقام الوہیت پر حضرت ابراہیم کی دلیل موجود۔ اللہ نے کہا کہ اے محبوب آپ نے سورج کو پچھم سے نکالا، اب تم ہی کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو مجھے اپنی طرح بشر مت سمجھنا، لیکن میں خدا بھی نہیں ہوں، خدا بھی مت سمجھنا، اور بشر ہوں لیکن تمہاری طرح نہیں ہوں، تم سے افضل ہوں، تم سے اعلیٰ ہوں۔ آیت کا مطلب یہ ہے، کنز الایمان کھولیے،
تفسیر میں اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اس آیت کو نازل کرنے کا یہی مطلب تھا کہ محبوب کہیں تم کو خدا نہ سمجھ لے، کہیں لوگ تمہیں خدا نہ مان لے، اس لیے تم ہی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو مجھے خدا مت سمجھنا، لیکن میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، لیکن تم سے افضل ہوں، تم سے اعلیٰ ہوں، تم پر وحی نہیں، وحی مجھ پر آتی ہے، فرشتہ تیرے پاس نہیں بلکہ خبر لے کے میرے پاس آتا ہے۔ افضل بشر، سب سے افضل بشر کائنات میں میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ تو چاند کی بات چل رہی تھی، حبیب یمنی نے کہا کہ دین میں چاند کو 2 ٹکڑا کیجئے۔ اب دین میں چاند کہاں سے آئے؟ چاند کا کام ہے رات کو آنا، چاند رات میں آتا ہے، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ اگر تم سچ مچ نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے دوپہر میں اپنی انگشت مبارک کو ہلاتے ہیں، سورج چھپتا ہے، چاند دین کے دوپہر میں سامنے آتا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی انگشت مبارک کو مکے کے دھرتی پر کھڑے ہو کر کے چاند کے طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند اپنے سینے کو 2 ٹکڑے میں بدل دے۔ چاند 2 ٹکڑے میں بدل جاتا ہے، ایک ٹکڑا مشرق کے طرف، ایک ٹکڑا مغرب کے طرف۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اے چاند پھر سے جڑ جا، چاند پھر سے جڑ گیا۔ اللہ کے رسول کی طاقت، زمین پہ کھڑے ہیں، مکے کی دھرتی پر ہیں، کبھی چاند کو ٹکڑا کر رہے ہیں، کبھی سورج کو بلا رہے ہیں، کبھی چاند سے کھیلتے ہیں۔ اللہ نے ساری عظمت رسول کو دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ اللہ کہتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہیں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو بنایا تو سب کے لیے رحمت، انسان، جنات، فرشتے، جانور، حیوانات، نباتات، سب کے لیے۔ وہ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اگر میرے رسول نہیں آتے تو کھانے کا طریقہ آپ کو کون بتاتا؟ پینے کا طریقہ آپ کہاں سے سیکھتے؟ نماز کہاں سے آپ کو ملتی؟ روزہ کہاں سے ملتا؟